بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کی خدمت میں مسند احمد کی ایک روایت، جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، وہ روایت آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ روایت کا مفہومی ترجمہ اس طرح ہے: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کی آخری رات میں اللہ تعالی روزے دار بندوں اور بندیوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس رات سے مراد لیلۃ القدر ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ جب عمل کرنے والا اپنا عمل پورا کرتا ہے تو اس کو اس کا پورا بدلہ دیا جاتا ہے۔ یہ حدیث رمضان المبارک کی آخری رات سے متعلق ہے، جو عید سے پہلی والی رات ہوتی ہے، جس کو عام طور پر ہم اپنی زبان میں چاند رات کہتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کی مغفرت کی رات ہوتی ہے، اور بیہقی کی روایت میں اس رات کو لیلۃ الجائزہ کہا گیا ہے، یعنی انعام کی رات۔ ایسے تو رمضان کی ہر رات مغفرت کی رات ہوتی ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ رمضان کی آخری رات کو اس حدیث میں جو بیان کیا گیا ہے، اس سلسلے میں یہ بات ہمارے لیے سمجھنے کی اور گویا کہ غور و فکر کرنے کی بات ہے کہ رمضان کی جو عبادتیں ہم نے کی ہیں اللہ کی توفیق سے، چاہے وہ روزوں کے تعلق سے ہو، تراویح ہو، اعتکاف ہو، صدقہ و خیرات ہو، تلاوت قرآن ہو، ذکر اذکار ہو، استغفار ہو، درود شریف کا اہتمام ہو، اور اس کے علاوہ اور کوئی عبادتیں ہو، ان عبادتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنے انعام کو طے کرنے، پختہ کرنے کی رات ہوتی ہے۔ یعنی اس رات میں اللہ تعالیٰ رمضان میں کیے جانے والے تمام اعمال کے بدلے کو بندے کے ریکارڈ اور نام اعمال میں لکھ دیتے ہیں، طے کر دیتے ہیں کہ اس کا اتنا بدلہ اور اجر طے کر دیا گیا، اور پوری عبادتیں جو رمضان میں کی گئی ہے ان کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں دیتے ہیں۔ اب اس رات میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی رمضان میں کی گئی عبادتوں کی قبولیت کی دعا کرنی چاہیے، ایک۔ اور نمبر دو، اب اگلے دن عید سے لے کر کے جو سال شروع ہو رہا ہے، جو اگلی زندگی شروع ہو رہی ہے، وہ زندگی کو رمضان کی طرح اللہ کی فرما برداری والی زندگی بنانے کی اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے۔ یہ اس لیے رات ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ عام طور پر اس رات کو ہم لوگ گپ شپ میں، غفلت میں، شاپنگ میں، خریداری میں، اب اس مرتبہ تو علماء کرام کی طرف سے اور دانشوران کی طرف سے، کئی سارے لوگوں کی طرف سے امت کی خدمت میں یہ گویا کہ گزارش کی گئی ہے کہ بھئی آپ عید کی شاپنگ نہ کریں، نہایت ہی سادگی کے ساتھ گویا کہ عید کریں، کیونکہ ہمارے ساتھ میں رہنے والے کئی مسلمان بھائی یا کئی انسانی ہمارے گویا کہ رشتے کے جو بھائی ہیں، بہنیں ہیں، بیچارے وہ کھانے تک کو ترس رہے ہیں، وہ پینے تک کو، پانی تک کو ترس رہے ہیں، تو ہم کس منہ سے اور کس حساب سے گویا کہ عید کی شاپنگ اور خریداری کریں؟ تو یہ تو اپیل کی گئی ہے، لیکن عام طور پہ اس رات میں خریداری میں اور کئی ساری چیزوں میں، کھیل کود میں، ایران تران کی گفتگو میں، اور اس سے آگے بڑھ کر کے ایک دوسرے کی غیبت میں، چغل خوری میں وقت ہمارا جو ہے برباد ہوتا ہے۔ لہذا ہمیں اس رات میں اپنی رمضان میں کی گئی عبادتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے قبول کروانے کی دعا کرنی چاہیے، اور اگلی زندگی جو ہے اللہ کی فرما برداری والی گزرے،
اس کی بھی توفیق مانگنا چاہیے۔ توبہ استغفار میں جو کمی کوتاہیاں رہی ہماری روزوں میں، تلاوت میں، ذکر اذکار میں، تراویح میں، نمازوں میں، صدقہ و خیرات میں، اس کی معافی تلافی کرانی چاہیے، اللہ سے اس کی گویا کہ معافی مانگنی چاہیے، اس کے سلسلے میں توبہ و استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے، اور جو عبادتیں ہوئی ہیں ان کی قبولیت کی اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ اگر ہم اس طرح کی یہ رات اگر گزارتے ہیں تو پھر یہ ہوگا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں اور اللہ کے انعام کے حقدار اور مستحق بنیں گے، اور ہمارا رمضان جس اہتمام کے ساتھ گزرا ہوگا اسی اہتمام کے ساتھ ہماری یہ رات بھی گزرے گی۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ رمضان میں کی جانے والی جو عبادتیں تھیں جو ہم نے اللہ کی توفیق سے کی، اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرمائے، جو اس میں کمی کوتاہی رہی اللہ اس کے معاف فرمائے، اور عید کے بعد کی جو زندگی جو آنے والی ہے، یا یہ رمضان کی جو آخری رات ہے اس کے بعد کی جو زندگی ہماری جو آنے والی ہے، وہ زندگی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی فرما برداری کے ساتھ گزارنے اور نافرمانی سے بچنے کی اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھے، ایمان اسلام کے ساتھ زندہ رکھے، خاتمہ ہو تو ایمان اسلام کے ساتھ اللہ خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔